اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. سامعین کرام، لرن اسلام ٹوڈے چینل جو ہے آج آپ کے لیے شب برات کا ایک انتہائی خصوصی وظیفہ لے کر آیا ہے. یہ امیر و دولت مند ہونے کا وظیفہ ہے. رزق کی بندشوں اور رکاوٹوں کو دور کرنے کا یہ وظیفہ ہے. رزق کی تنگی دور کرنے کا یہ وظیفہ ہے. فراغ و دستی حاصل کرنے کا یہ وظیفہ ہے. سامعین کرام، شب برات جو ہے وہ انتہائی قیمتی رات ہوتی ہے. اللہ تعالی جو ہے غروب آفتاب کے بعد دنیا آسمان پر خاص تجلی فرماتا ہے اور ارشاد مبارک فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں رزق عطا کروں. ہے کوئی مصیبت کا مارا جس کی مصیبت کو دور کر دوں. تو سامعین کرام، شب برات جو ہے وہ 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے. تو بعد نماز مغرب سے لے کر صبح تک جو ہے انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنے مشاغل کے اندر لگے رہتے ہیں. اس رات جو ہے نہایت ہی اہم فیصلے ہوتے ہیں. جس نے پیدا ہونا ہے، جس نے مرنا ہے، اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کو جتنا رزق دیا جائے گا اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے. تو سامعین کرام، اس رات کو ضائع مت کیا کریں. نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، درود پاک کی کثرت کریں. اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں. اس رات جو ہے اللہ تعالیٰ خاص کرم فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں اپنے حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے اور اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. تو جو بہن بھائی رزق کی تنگی کا شکار ہیں، ان کے لیے یہ ایک انمول اور قیمتی خزانہ ہے یہ وظیفہ جو ہے. سامعین کرام، یہ وظیفہ جو ہے یہ انتہائی مختصر مگر پاورفل وظیفہ ہے. انشاءاللہ العزیز ہر طرح کی نظر بند، رکاوٹ اور رزق کے جو بھی مسئلے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز دور ہو جائیں گے. بہت سارے بہن بھائی کہتے ہیں، بہنیں بتاتی ہیں کہ ہمارے جو شوہر ہیں وہ بے روزگار ہیں، کاروبار چلتے نہیں، اور طرح طرح کے جو ہیں رزق مسائل کا شکار ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. تو ان بہن بھائیوں کے لیے یہ وظیفہ لے کر آیا ہوں. اس ویڈیو کو لازماً غور سے سننا ہے، آخر تک دیکھنا ہے. اس کے علاوہ جو بہن بھائی اس بابرکت رات میں خصوصی روحانی محفلوں کے اندر اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہوں تو اس ویڈیو پر آ کر کمنٹس کے اندر اپنا نام لکھیں. انشاءاللہ نام لے کر ان کے لیے دعا کروا دی جائے گی. سامعین کرام، یہ ایک رات کا وظیفہ ہے. انشاءاللہ العزیز رزق کی ہر طرح کی بندش اور رکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی. ہر طرح کا سحر جادو انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا. رزق کے تمام معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. یہ وظیفہ جو ہے آپ نے بعد نماز عشاء کرنا ہے. عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تشہد کی حالت میں بیٹھ کر، التحیات کی حالت میں بیٹھنا ہے. اپنے قبلہ رخ آپ نے بیٹھنا ہے.
باوضو ہونا ہے اور آپ نے سب سے پہلے 25 بار درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد 11 بار آپ نے سورۃ الواقعہ پڑھنی ہے۔ سورۃ واقعہ آپ نے پڑھنی ہے 11 بار، اس کے بعد پھر 25 بار درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور رزق میں اضافہ اور رزق میں برکت کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز رزق کی تمام بندشیں اور رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ جب یہ آپ عمل شب برات میں کر لیں تو اس عمل کی برکت حاصل کرنے کے لیے اور مستقل فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ روزانہ بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء ایک بار سورۃ واقعہ لازماً پڑھ لیا کریں۔ شب برات میں آپ 11 بار پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز ہر طرح کی نحوستیں بے برکتیاں وہ دور ہو جائیں گی، رکاوٹیں بندشیں دور ہو جائیں گی، اور پھر روزانہ آپ نے ایک بار پڑھتے رہنا ہے تاکہ پھر کسی بے برکتی اور نحوست کا شکار نہ ہوں، اور اس وظیفے کے اثرات فوائد وہ آپ کو ملتے رہیں۔ سامعین کرام، اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے گھر والوں کو بتائیں، دوست احباب کو بتائیں، خصوصی طور پر اپنے بہن بھائیوں اور والدین کو بتائیں، اپنے کزنوں کو بتائیں، اور اس کے علاوہ تمام مسلمان بہن بھائی ان کو شیئر کریں تاکہ اور بھی جو لوگ بیچارے جو تنگ دستی کا شکار ہیں وہ بھی اس بابرکت رات سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس بابرکت اور قیمتی وظیفے سے فوائد حاصل کر سکیں۔ جو مسلمان اپنے بہن بھائیوں کی بھلائی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو اپنی دعاؤں کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے، ان کے پیٹھ پیچھے ان کے لیے دعا مانگتا ہے، تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حضور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرما۔ تو سامعین کرام، جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا ہے، تو دوسروں کے لیے رزق میں اضافہ مانگے گا، دوسروں کے لیے رزق میں برکت مانگے گا، انشاءاللہ العزیز اس کو بھی رزق میں برکت ملے گی، اس کو بھی روزگار ملے گا، اس کا بھی کاروبار خوب چلے گا۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازماً ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔